الحمدللہ الحمدللہ للذی حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، مجھے بتایا گیا کہ فیس بک پر کوئی پوسٹ چل رہی ہے ہندوؤں کی طرف سے، ہندوؤں کے بعض گروپوں کی طرف سے، کہ یہ مسلمان ہندوؤں سے قرآن پڑھنے کو کہتے ہیں۔ قرآن بالکل مت پڑھنا، ہرگز پڑھنا، پڑھ مت لینا۔ دو طرح کی وارننگ ہے اس میں کہ قرآن جو پڑھ لیتا ہے وہ وائلنٹ ہو جاتا ہے، مار کاٹ کرنے لگتا ہے، اور دوسری وارننگ یہ ہے کہ یہ دماغ پر نفسیاتی اثر ڈالتا ہے، سائیکولوجیکل ایفیکٹ، اور دماغ کو پکڑ لیتا ہے۔ تو اس سے بچنا، اسے پڑھ مت لینا۔ اور مسلمان کہتے ہیں پڑھ کے دیکھو۔ میں نے بہت اللہ کا شکر ادا کیا ہے، کہا کہ بھئی یہ تو پوسٹ اگر بہت چل جائے، جتنی آگے چل جائے اتنا اچھا ہے۔ بتایا تو اطلاع تو اس اسپرٹ کے ساتھ میں تھی کہ اس کی کوئی توڑ کیا کرے، کیونکہ اس کی توڑ کی ضرورت نہیں، تو اپنا توڑ خود ہے۔ اگر یہ چل جائے اور یہ اگر پاپولر ہو جائے، جن لوگوں نے بھی نکالی ہے، جنہوں نے بھی شروع کیا، جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ بہت بڑی تعداد کو اسلام کی گود میں بھیج دیں گے، یہ جتنا چلے گا۔ اس لیے کہ بہت بڑی تعداد وہ ہے، ابھی تو اس میں تو یہ لکھا ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو، وہ کوئی سوال کرتے ہیں قرآن کے بارے میں تو کہتے ہیں خود پڑھ کے دیکھ لو۔ کہاں کہتے ہیں مسلمان؟ کبھی اوسط ایسے مسلمانوں کا کوئی 10 لاکھ میں ایک کا ہوگا جو کہتے ہیں پڑھ لو، تو کہتے ہیں ناپاک ہو جائے گا، چھو بھی مت۔ خود خالی عربی پڑھتے ہیں، وہ تو عربی جانتے نہیں، انہیں پڑھنے کو کیا دیں گے؟ تو مسلمان، یہ تو المیہ ہے، یہ ٹریجڈی ہے کہ مسلمان تو یہ کرتے نہیں کہ کہیں کہ پڑھو۔ لیکن بہرحال جو تھوڑے بہت لوگ کہتے ہوں یا وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مسلمان کہتے ہیں، تو وارننگ دی ہے۔ اب ہے نا، بعض جگہ پر سلام سینٹر سے وہ تقسیم کیا جاتا تھا، بک فیئر کے اندر ان کا جو اسٹال لگتا تھا، وہ بنگلور کے ہیں، وہ اپنا اسٹال لگاتے تھے، تو پورے بک فیئر میں سب سے زیادہ بھیڑ اسی اسٹال پر ہوتی تھی، وہ فری دیتے تھے، اور لوگ باہر سے آنے والے گیٹ پر، بک فیئر کے گیٹ پہ یہ انکوائری کرتے تھے کہ وہ اندر داخل ہونے کے بعد دیکھ لیں، میپ دیکھ لیں، نقشہ دیکھ لیں، تھوڑا سا گھوم کر کسی سے پوچھیں، کسی اسٹال پہ معلومات کریں۔ بہت سے لوگ گیٹ پر پوچھتے تھے، یہ پوچھتے ہوئے گھستے وقت، داخل ہوتے وقت یہ پوچھتے تھے کہ وہ کدھر ہے سلام سینٹر کا اسٹال، لیکن انہیں قرآن شریف لینا تھا، ترجمے وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہو رہے تھے۔ تو مسلمان تو نہیں کہتے، لیکن جن چند جگہوں پر قرآن شریف ملتا ہے اویلیبل، جہاں وہاں تو فری ہو رہا تھا، جہاں فور سیل ہوتا ہے، جہاں جہاں بھی اسٹال لگتے ہیں مسلمانوں کی کتابوں کے، اور قرآن شریف بھی ہوتا ہے کہیں اگر، تو میکسیمم سیل ہمیشہ قرآن شریف کی ہوتی ہے۔ دیتا کوئی نہیں، کہتا کوئی نہیں، چند جگہوں پر ایسا ہے، لیکن ان میں ہے کیوریوسٹی یا تجسس ہے، اتسکتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، لے کر جائیں گے۔ اکثریت ان میں سے یہ کرتی ہوگی کہ لے تو گئے بڑے شوق میں، کہیں ایک آدھ ادھر ادھر سے دیکھا پھر رکھ دیتے ہوں گے۔ اب بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جسے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنی چیزیں نہیں پڑھتے، قرآن کیوں پڑھیں گے؟ جسے وہ اپنا دھرم سمجھتے ہیں، وہ اس کی چیزیں نہیں جانتے، بس صبح صبح کچھ پوجا کر لی کافی ہے، حقیقتیں نہیں جانتے کچھ بھی، کہ یہ پوجائیں کب گڑی گئی، کون سی پوجا کر لی انہوں نے، ان کے گروپ کے جس گرو نے جو پوجا بتا دی وہ کی، اور چھٹی سارے دن کی۔ تو جو اسے نہیں جانتے وہ پھر قرآن کو، بڑی تعداد وہ ہے کہ اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کے اپنے ذہن میں آئے۔
اب اگر یہ کیمپین چل جائے کہ خبردار اسے مت پکڑنا، دماغ پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو وہ لوگ جو ابھی تک نہیں اسے چھو رہے تھے، اس میں بہت سے سب نہیں کریں گے، ان کو تو پہلے بھی نہیں، وہ تو پہلے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے کہ ایسی کون سی بات ہے، ایسے کیسے کر لے گا۔ ایک کیوریوسٹی پیدا ہوتی ہے، جیسے تجسس پیدا ہوتا ہے کہ وہ سمجھدار ہیں ہم، ایسے ہمارے مائنڈ کو کوئی کیپچر کر لے گا، کیسے کر لے گا؟ تو پھر ان کے اندر یہ کیوریوسٹی اور لے کر جاتی کہ دیکھیں گے ذرا جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ ہوا تھا پہلے بھی دور رسالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، دور نبوی میں شروع میں تو مذاق اڑاتے تھے وہ کہ یہ کیا کر رہے ہیں، پھر سیریس ہو گئے کہ یہ تو ماننے والے گھر سے نکل رہے ہیں، اور یہ بہت اہم بات ہے، جتنے ماننے والے نکل رہے تھے سب یوتھ، نوجوان تھے، سب یوک۔ تو یہ اب ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں، اور گھر کے جو آئندہ کی جن سے امیدیں تھیں نوجوانوں سے، وہ ادھر متوجہ ہو رہے ہیں اور جا رہے ہیں، تو اب سیریس ہوئے کہ یہ خالی مذاق کی بات نہیں۔ تو پھر وہ دور آیا جب مشورے شروع ہوئے کہ کیا کیا جائے، کیسے روکے۔ اس وقت مخالفتوں کے اندر شدت نہیں تھی، لیکن مشورے شروع ہوئے کہ اسے کیسے روکے۔ ایک بڑا سردار تھا ولید بن مغیرہ، اس کے یہاں لوگ اکٹھا ہوئے، بہت ذہین آدمی، سمجھتے، ایک صاحب رائے مانا جاتا تھا کہ اس کی رائے بڑی اہم ہوتی، تو بہت سے لوگ اس کے یہاں اکٹھے ہوئے اور یہ مشورہ ہوا اور کہا کہ یہ بات کرنے آئے ہیں کہ یہ اسے کیسے روکیں، یہ تو ہم مذاق اڑا رہے تھے، سیریس ہوتی جا رہی ہے بات اور نقصان پہنچنا شروع ہو گیا، کچھ بتائیے ہمیں۔ کہا نہیں، تم لوگ، تمہارے ذہنوں میں کیا ہے تم وہ بتاؤ، میں سنوں گا۔ اس میں سے کسی نے کہا کہ ہم پبلسٹی کرتے ہیں کہ یہ کاہن ہے، سورسرر۔ تو ولید نے کہا کہ بوگس بات ہے، بالکل کوئی مانے گا ہی نہیں، یہ کاہن جو لوگ کرتے ہیں اور ان کی لکیریں بنانا اور یہ کرنا اور ستاروں کو دیکھنا اور پھر پریڈکشنز کرنا، پیشین گوئیاں کرنا، یہ سب ہے ہی نہیں ان کے اندر، اس سے کوئی ملتی جلتی بات بھی نہیں، کوئی مانے گا نہیں۔ تو کہنے لگے پھر ہم کہیں گے پاگل ہے، پاگل ہو گیا ہے، یہ بھی کوئی نہیں مانے گا۔ پاگلوں کے حلیے الگ ہوتے ہیں، بال بکھرائے ہوئے ان کی آنکھوں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ پاگل ہیں، چہروں سے معلوم ہو جاتا ہے، ان کے فیچر سے معلوم ہو جاتا ہے، زبان کھولنے سے پہلے، اور پھر زبان کھولتے ہیں تو بالکل معلوم ہو جاتا ہے۔ تو ان کا یہ تو بالکل تم نے غلط بات سوچی، کہنا بھی مت، لوگ مانیں گے نہیں۔ تو کہنے لگے پھر ہم کہیں گے کہ جادوگر ہے، میجیشین، لیکن جادوگر بھی جو کچھ کرتے ہیں وہ اس شخص کے اندر کہیں نہیں ہے، یہ بھی نہیں چلے گی۔ پھر اگلی بات انہوں نے کہ ہم شاعر کہیں گے، شاعری کر رہے ہیں، اور لوگ بلا وجہ اس کی شاعری سے متاثر ہوتے ہیں۔ اب شعر میں تو سب طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ نے کہا کہ ہم نے بہت شاعر دیکھے، ولید نے کہا یہ کلام جو بھی سنے گا وہی کہہ بیٹھے گا کہ یہ شاعری نہیں۔ اور پھر اس کے بعد لوگ خاموش ہو گئے، تو لوگوں نے کہا کچھ آپ ہی بتائیے، ہماری تو ساری آپ نے کینسل کر دی، اس سے آگے ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ کہنے لگا کہ یہ شخص ایسا ہے کہ اس کی جڑ بہت مضبوط ہے اور شاخیں پھلدار ہیں، بڑی اہم بات ہے، ہلنے والا نہیں ہے، جڑ مضبوط ہے، شاخیں پھلدار ہیں، اس سے نفع پہنچتا ہے لوگوں کو، نفع ہمیشہ پہنچتا آیا تھا۔ اور اس دن جس دن مکے سے روانہ ہوئے، جب گھر کو گھیر لیا تھا کہ اس چراغ کو گل کر دیا جائے، اس وقت جو امانتیں رکھی تھی دشمنوں کی وہ حضرت علی کے سپرد کر کے آئے کہ یہ دے دینا، کہا کہ اس کی شاخیں پھلدار ہیں، اس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، تو اس کو روکنا بہت مشکل کام ہے۔ پھر اس نے غور کیا، کہا جتنی باتیں تم نے کہی ہیں ان میں سے ایک لیتے ہیں، تھوڑی سی
ترمیم تھوڑے سے ماڈیفیکیشن کے ساتھ میں. جادوگر تو کہیں اسے, اور سب لوگ مل کر ایک ہی بات کہنا, یہ الگ الگ مت کہتے پھرنا, سب اتفاق رکھنا کہ سب کو ایک ہی بات کہنی. جادوگر تو کہیں گے, لیکن یہ کہیں گے کہ اس کا جادو ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے, ہسبینڈ وائف میں پھوٹ پڑ جاتی ہے, بھائی بھائی میں پھوٹ پڑ جاتی ہے, قبیلوں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے. اور یہاں ہو رہا ہے ہمارے یہاں, اور سننا مت خبردار اس کی کوئی بات. اس کا جادو فوراً ایسے اثر کرتا ہے. اب وہ جب حج کا سیزن آیا, تمام عرب کے لوگ آتے تھے وہاں. یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں سے ملنے کی کوشش کرتے تھے, بات پہنچانے کی. اس سے زیادہ یہ اکٹھے ہو گئے چاروں طرف, اور انہوں نے اپنی کہنی شروع کر دی. نتیجہ یہ ہوا کہ پورے عرب میں پبلسٹی ہو گئی. یہ قبیلے جب واپس گئے کہ وہاں ایک مکے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اب وہ تو ایک آدھ بات اور بھی پوچھتے تھے نا, اور چار لوگوں سے بھی پوچھتے تھے جب کوئی کچھ کہہ دیتا تھا. وہ خالی انہی سے تھوڑی, وہ جو 8-10 پھیلا رہے تھے, دوسروں سے بھی کرتے تھے باتیں, تو انہیں اور کچھ معلوم ہوا. تو جو ان کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بس کی بات نہیں تھی, وہ اس نے کر دیا اس مخالفت نے, کہ دور دور تک بات پہنچ گئی. اب صحیح ہے غلط تو بات کو آئے گی, لیکن پبلسٹی ہو گئی. تو یہ مخالفتیں جو ہوتی ہیں کسی بھی تحریک کی, باطل تحریکوں کی بھی, جو وہ موومنٹ جو شیطانی موومنٹس ہوتے ہیں ان کے بھی, انہیں کرش نہیں, کچلا نہیں جا سکتا. ان کی تحریکی لیول پر, فکری لیول کے اوپر, تھاٹ پروسیسز, دلیلوں سے ان کے مقابلے کیے جاتے ہیں, ورنہ وہ اور پھیلتے ہیں. حق کی مخالفت ہوگی تو اسے تو کوئی پھیلنے سے روک ہی نہیں سکتا. حق کی ہو, یہ لوگوں کی بات نہیں ہو رہی. یہ حق کو ماننے کا جو دعویٰ کرتے ہیں یہ ان کی بات نہیں ہو رہی. پھر ایک شخص اور تھا, اس کے ساتھ بھی بڑے لیڈروں میں سے تھا, بڑا ذہین مانا جاتا تھا, نذیر بن حارث. اس نے بھی یہ کہا کہ یہ ان میں سے تو کچھ چل نہیں رہا. نے کہا کہ تم کیا کرو گے, نہ پاگل کہہ سکتے ہو, نہ کاہن کہہ سکتے ہو, نہ شاعر کہہ سکتے ہو, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان میں سے, نہ جادوگر کہہ سکتے ہو. میں کچھ کرتا ہوں. ابھی تدبیر وہ گیا ایران, اور ایران سے بہت سے رہا بہت دنوں, اور طرح طرح کے وہ جو داستانیں تھی, طرح طرح کے قصے تھے, وہ بہت جگہ جگہ سے اس نے سنے اور لے کر آیا, اور پھر وہ آنے کے بعد اس نے پھیلانا شروع کیا. جہاں کوئی ذرا سی سیریس بات ہو تو وہ اپنی جا کر وہاں شروع کر دیتا تھا. اور بڑے شوقین تھے وہ, قبائلی لوگ جو ہیں, ٹرائبل بڑے شوقین ہوتے ہیں, اکٹھے ہو جاتے تھے سارے ان کہانیوں کے اندر. پھر کنیزیں تھیں اس کے پاس بہت سی, کسی کو دیکھتا تھا ذرا متاثر ہو رہا ہے تو اس کے اوپر ایک کنیز مسلط کر دیتا تھا کہ اسے ہٹاؤ. اس کے بعد پھر یہ بھی نہیں چلی. یہ سب اپنی جگہ وہ سوچتے رہے روکنے کو. پھر اس کے بعد طرح طرح کے پھر آفرز آنے شروع ہوئے کہ اچھا یہ مان لو, چلو ہم بھی مانتے ہیں, ایک دن بالکل ایک ہی خدا کی کریں گے, لیکن تم ہمارے ان کو تو برا مت کہو, ایک دن تم ان کی کر لیا کرو پوجا. اب طرح طرح کے آفرز آنے شروع ہوئے کمپرومائز کے, یہ مسئلہ ختم ہو جائے. تو اللہ کے رسول تھے, اللہ کی طرف سے حکم تھا جس پیغام کو پہنچانے کا, اس کے اوپر کسی طرح کا کمپرومائز, مفاہمت کوئی ہونے کا سوال ہی نہیں تھا. یہ یہاں تک کہ یہ جتنے حصے ہیں مخالفت کے دور کے, اور پھر اس کے بعد جب یہ حصہ پورا ہو گیا تو اب پھر ساری چالیں یہ ناکام جب ہوئی, لے کر آئے بہت سے فارمولے حضرت ابو طالب کے پاس, اور یہ سب جب ان میں ناکام ہو گئے تو اس کے بعد پھر بائی فورس روکنے کی کوشش شروع ہوئی, ظلم و ستم, اور اس میں ہر طرح کی جھوٹ بات. ہاں, اس سے پہلے ایک دور آیا اور ان کے بارے میں کوئی جھوٹی تعلیمات کو بگاڑ کر پیش کرنا شروع کیا کہ یہ کہتا ہے, ان کو مست کرنا شروع کیا اور تعلیمات کو بگاڑ کر پیش کرنا شروع کیا. اور پھر جب یہ بھی کامیابی نہیں ہوئی تو اب
پھر بائی فورس روکنے کا دور آیا کہ اسے طاقت سے روکا جائے، اور پھر ظلم شروع ہو گئے. یہ ظلم والی اسٹیج سے پہلے تک کا حصہ آج سارا کا سارا سمٹ کر آپ کے ایک گیجٹ کے اندر آ گیا ہے. یہ 20 سال، یہ درمیان میں جو 10 سال گزرے، اس 10 سال کی یہ ساری تدبیریں جو ہیں، جو الگ الگ کرتے تھے وہ سب آ کے ایک گیجٹ میں آ گئی. وہ آپ کا یہ سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ موبائل یا ٹی وی، یہ سب آ گئی اس کے اندر. یہ سب تدبیریں اور سب ترکیبیں، یہ غلط فہمیاں پھیلانے والی بھی، تعلیمات کو بگاڑنے والی بھی اسلام کی، لوگوں کو وارننگ دینے والی بھی، یہ پھیلانے والی بھی کہ تمہارا دماغ ایسے ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، سن مت لینا. چھپ کر سنتے تھے، کانوں میں روئی ٹھوس کر آتے تھے، سنیں گے نہیں. آپ چاہے جتنی روئی ٹھوس لیجئے، کچھ آواز تھوڑی بہت پہنچتی ہے، چاہے جتنی ٹھوس کر دیکھ لیجئے. اب جب قرآن کی یہ تلاوت کی آواز آتی تھی تو پھر ذرا سی ڈھیلی کر لیتے تھے. 3 مرتبہ تو حضرت عمر اور ابو جہل اور کئی لوگوں نے آپس میں سب نے وہ کیا تھا، طے کیا تھا کہ کوئی سنے گا نہیں ان کی بات، اور سب چھپ چھپ کر آتے تھے رات کو کہ آواز یہاں سے آئے گی، الگ الگ، اور پھر ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے تھے، پھر توبہ کر کے شرمندہ ہو کے واپس جاتے تھے کہ نہیں اب ایک دوسرے پہ کس پہ الزام رکھیں، ہر ایک چھپ کر آ رہا ہے سننے. تو یہ کیوریوسٹی ہوتی ہے، تجسس ہوتا ہے. لیکن اب یہ سارا کا سارا جو ہے ایک میڈیا کے اندر آ گیا، ایک گیجٹ میں آ گیا، اس کے اندر مخالفت بھی ہے، اس کے اندر جھوٹے الزام بھی ہیں، اس میں تعلیمات کو بگاڑنا بھی ہے، اس میں آپ تمہارے اوپر کنیزوں کا مسلط کرنا بھی ہے. یہ سب چیزیں اسی کے اندر شامل ہیں، اور قصے اور کہانیاں بھی ہیں جو لوگ گھوم گھوم کر کرتے تھے، اور وہ 10 سال تک کرتے رہے، وہ اس میں سے یہ سب چیزیں موجود ہیں. اس میں جیسے ہی یہ حصہ آئے گا کہ چھونا مت، چھوا اور تمہارا دماغ گیا، باقی چیزوں میں تو لوگ الجھ جاتے. لیکن جب یہ آئے گا کہ چھونا مت اور نہیں تو تم پکڑے گئے، تب یہ کیوریوسٹی جو ہے یہ ابھرتی ہے، تجسس بیدار ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو جائے گا. سمجھدار آدمی، انٹیلیجنٹ ہیں، ہم خود سوچیں گے، دیکھیں تو کیا رہے ہیں. تو اب آپ نے نہیں پڑھا، اگر یہ پبلسٹی ہو گئی تو وہ پڑھیں گے، اور جنہوں نے پڑھا ہے، یہ آپ جو پڑھتے ہیں، آپ سے مطلب آپ کی اکثریت، یہ آپ جو پڑھتے ہیں اسے پڑھنا نہیں کہتے، اسے قرآن کا پڑھنا تھوڑی کہتے ہیں. اچھا کسی غیر مسلم کو آپ کہا جائے کہ بھئی اچھا قرآن شریف دیجئے، کیا دیں گے آپ؟ عربی تو آتی نہیں اسے. قرآن شریف دیجئے کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسلیشن دیجئے، وہی تو دیں گے، ہندی میں دیں گے یا انگلش میں دیں گے. خود پڑھتے نہیں ترجمہ، وہ مانگے گا تو اسے وہی دیں گے، لیکن اسے تو عربی نہیں آتی، آپ کو معلوم ہے، خود نہیں پڑھ کر دیکھتے. پھر قرآن کا پڑھنا یا قرآن کی تلاوت کیسے ہونی چاہیے؟ وہ پڑھتے ہیں، ان میں سے بہتوں کو ہدایت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ عربی نہیں پڑھ رہے. آپ کو اپنے راستوں کے اوپر چلنے کے لیے اپنے اپنے امام، اپنے اپنے شیخ، اپنے اپنے جو گروپ ہیں یا فرقے ہیں یا مسلک ہیں، ان کے امام کے یہ جو بتائیں گے وہ کریں گے. یہ تو خالی ثواب کے لیے پڑھنا ہے، ہر حرف پہ نیکی مل رہی، ہدایت تو ملے گی نہیں. ہدایت جو الگ الگ گروپ کے لیڈر بتا رہے ہیں اسے ہدایت سمجھ رہا ہے، ہر ایک گروپ الگ الگ. ہدایت یہ ہے. وہ جب شروع کرتے ہیں تو وہ کریٹیکلی پڑھتے ہیں. یہ ہے سائنٹیفک اپروچ. ایک نیوٹرل آدمی نے، بلکہ ایک مخالف آدمی نے شروع کیا تو تنقیدی نظر سے پڑھے گا نا، کریٹیکلی پڑھے گا. یہ کوئی عقیدت کے ساتھ تھوڑے پڑھ رہا ہے کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے. ساتھ میں ان کی کہی بھی بات ہے، دیکھیں یہ اس میں کے اندر کیا ہوتا ہے، تو اس کو وہ غیر جانبدار ہو کر مطالعہ شروع کرتا ہے اور اسلام کی گود میں آ جاتا ہے. تو آپ کو بھی اگر اسلام چاہیے تو پھر غیر جانبدار ہو کے پڑھ لیجئے قرآن. کریٹیکلی پڑھتے ہیں، یہ سائنٹیفک اپروچ ہے.
غیر جانبدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب طرح طرح کی الگ الگ تشریحیں لوگوں نے کر رکھی ہیں. آپ بھی ذہین ہیں, سمجھدار ہیں, لیکن یہ جان لیجئے گا کہ کس لفظ کے کیا معنی عربوں کے یہاں تھے, آج کی ڈکشنری میں نہیں, اور وہ ہے موجود کہ یہ لفظ کن معنوں میں بولا جاتا تھا. جس دور میں یہ قرآن نازل ہوا تھا اس دور میں زبانیں تو بدل جاتی ہیں نا کچھ دنوں میں, وہاں کی بھی بدل گئی. عرب میں جو بولی بولی جاتی ہے وہ قرآن کی زبان نہیں ہے. زبان محفوظ رہتی ہے شاعری سے. شعر آپ چاہے جتنا پرانا کسی شاعر کا پڑھیں وہ ویسے ہی ہوگا, اور ایک حرف ادھر ادھر ہوا تو جس کو یاد تھا وہ ٹوک دے گا کہ غلط. اور شعر لوگ یاد بھی کر لیتے ہیں, بہت بہت حصہ, بڑا بڑا حصہ یاد کر لیتے ہیں. علامہ اقبال کا پورا دیوان حفظ ہوگا, ان سے کہا جائے بڑا اچھا لکھتے تھے, پروز بھی, رائٹنگ بھی, فلسفی بھی, کوئی ان کی کسی ایک پیراگراف سنا دو تو ایک پیراگراف نہیں سنا سکتے ان کی نثر کا یا پروز کا. وہ اپنے لفظوں میں بتا دیں گے کہ یہ لکھا تھا. ارے بھائی وہی بتاؤ جو وہ کہہ رہے تھے, تو وہ نہیں یاد ہے. شعر بہت یاد ہے. تو اس وقت شعر میں جو عربی شاعری تھی وہ ہے آج موجود. اس میں کون سا لفظ کن معنوں میں بولا جاتا تھا وہ بھی موجود ہے. اس سے پھر ڈکشنریز بنی, کچھ لیکسیکنز اور کچھ ڈکشنریز کہ اس وقت کے عرب کون سا لفظ کس معنی میں لیتے تھے. پھر وہاں سے آپ دیکھیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. میں ایک مثال دوں آپ کو, بہت مشہور ہو گئے اب, لیکن جنہیں معلوم ہے آپ میں سے زیادہ تر کو معلوم ہوگا, تو آپ کے ریمائنڈر اور یاد دہانی کے لیے, فرانس کے ایک ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر موریس بوکائل. ہوا یہ کہ 1989 کے اندر فرعون کی اچانک معلوم ہوا, اس سے پہلے نہیں معلوم تھا, جو بہت سی ممیز رکھی ہوئی تھی, یہ مسالے لگا کے جو لاشیں رکھ دیتے ہیں اور محفوظ رہتی ہیں, اس میں یہ ہوا کہ یہ فرعون کی ہو سکتی ہے. لکھا ہوا تھا یا جیسا تھا, وہ پڑی تھی تہہ خانوں کے اندر. تب وہ نکالی گئی تو انہوں نے فرینچ گورنمنٹ سے کانٹیکٹ کیا, ایجپشین گورنمنٹ نے, حکومت مصر نے, کہ بھئی اس کی ذرا ہمیں انالیسس چاہیے اس باڈی کی, کہ یہ کیسے یہ جس کی باڈی ہے اور لکھا ہوا یہ ہے کہ اس کی ہے, شاہ تھا یہاں فرعون, تو یہ جس کی باڈی ہے کیسے مرا تھا, موت کیسے ہوئی تھی, یا اور کچھ اس سے معلوم ہو سکے اس کی باڈی سے. تو وہ باڈی جو ہے وہ پلین گیا, بائی پلین وہاں بھیجی گئی, فرعون کی باڈی فرانس میں. جہاں پلین نے لینڈ کیا وہاں دونوں طرف لائن لگی ہوئی تھی, پرائم منسٹر اور سارے منسٹر اور سارے فرانس کے بڑے بڑے لوگوں کی انہوں نے سیلوٹ دیا, ایسے جیسے ان کا کوئی بہت بڑا غضب اپنے زمانے کا ایک شاہ تھا, یہ اس کی باڈی آ رہی ہے. تو کہیں کسی شہر کے اندر کوئی کسی ملک میں جیسے اس ملک کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ان کا انتقال ہو جائے تو جو سلامی دی جاتی ہے وہ سلامی بھی دی گئی. جب وہ پلین اترا اور پھر ریڈ کارپٹ ویلکم کے ساتھ میں پھر اس کو بڑے احترام کے ساتھ لے جایا گیا. اب آ گئی سائنٹسٹ کے ہاتھ میں. سائنٹسٹ سلامی نہیں دیتا, سیلوٹ نہیں مارتا, وہ تو چیر پھاڑ کے دیکھتا ہے حقیقت کیا ہے. یہ باہر کے لوگ کرتے ہیں. سائنٹیفک اپروچ یہ ہوتی ہے. اب یہ شروع ہو گیا. اس کے ہیڈ یہ تھے, وہاں کے سب سے مشہور ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر موریس بوکائل. وہ جو سائنٹسٹ جن کے حوالے کی گئی تھی مختلف اس کے اوپر تجربات کے لیے, انویسٹیگیشنز کے لیے, اس ٹیم کے ہیڈ تھے ڈاکٹر موریس بوکائل. اس میں یہ ہوا کہ وہ جو اس ایک دانت میں کوئی ذرہ انہیں جو ملا اس کو انہوں نے اینالائز کیا تو وہ چونکے کہ یہ ڈوبنے سے مرا تھا. دو باتیں آئی سامنے, اس ذرے کے جو دانت کے اندر سے کہیں سے نکلا, یہ ڈوبنے سے مرا تھا, اور اس کی لاش کو فوراً پریزرو بھی کیا گیا, نکال لی گئی تھی اور جلدی سے کہیں اس کو پریزرو کر دیا گیا تھا نکال کر. اب دماغ میں ہلچل شروع ہوئی ایک
کہ اگر فوراً نہیں پریزرو کیا جائے تب تو یہ باڈی گل سڑ جائے گی، ڈیکے ہو جائے گا، ایسی نہیں رہ سکتی. یہ تو مرنے کے فوراً بات کیا جائے تب ہوگا. ایسا کیسے کہ یہ نکل گیا ہوگا یا کسی نے نکال لیا ہوگا یا کر دیا ہوگا. یہ چل رہی تھی دماغ میں، وہ اپنا کام بھی کر رہے تھے. کہا بھی ہوگا انہوں نے لاؤڈلی، جیسے آپس میں کہتے ہیں سائنٹیفک ٹیم سے کہ یہ تو ایسا ہے. کسی نے ان سے کہا کہ وہ مسلمانوں کی کتاب ہے قرآن، اس میں لکھا ہوا ہے کہ باڈی بچ جائے گی. وہ ڈوبنے کی بات تو لکھی بھی ہے توریت میں بھی. انہوں نے پہلے تو اب دماغ میں ہلچل شروع ہوئی تو انہوں نے کہا ربش، یہ کیا تم باتیں کر رہے ہو، یقین نہیں آیا انہیں. لیکن رہی دماغ میں ہلچل، پہلے تو توریت کو کہیں دیکھا، اس میں کہیں بچنے کی بات نہیں تھی، ڈوبنے کی تھی. پھر کسی نے بتایا کہ قرآن میں ہے بچنے کی بات. بہرحال وہ ان کے اس کے دماغ کے اندر ایک کشمکش رہی ان کے. 1400 سال پہلے کیسے کوئی آدمی یہ بتا دے گا کہ باڈی بچی ہے؟ اور اس کا پتہ تو اب چلا ہے، وہ ممیز تھی اس کے اندر معلوم نہیں تھا. یہ تو اب معلوم ہوا ہے کہ یہ اس کی ہے، یا بلکہ شبہ تھا ابھی تو. وہ تبھی ایک سعودی عرب میں کانفرنس تھی، وہاں پر گئے، سائنٹیفک کانفرنس تھی، اور وہاں کسی تقریر میں یہ آیت تھی اور ترجمہ آیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا. جب وہ ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے خدا پر. تو فرمایا اللہ نے قرآن میں کہا، مطلب فرمایا کا مطلب کوئی آواز دے کر مردے سے تھوڑی کہہ رہے ہیں یا ڈوبنے والے سے، مطلب اللہ کا قانون یہ تھا. تو فرمایا کہ قرآن میں ہے کہ آج تمہیں نہیں بچائیں گے، تمہاری باڈی کو بچائیں گے، تاکہ آگے آنے والوں کے لیے عبرت ہو، بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے. تمہارے جسم کو بچائیں گے. 1400 سال پہلے یہ بات کہی گئی اور یہ آج پتہ چلا ہے کہ وہ باڈی سیف تھی. وہاں سے پھر انہوں نے کہا قرآن پڑھوں گا. ٹرانسلیشن اسٹارٹ کیا انہوں نے. بہت سی جگہوں پر ان کو بہت حیرت انگیز باتیں ملی. بڑی اونچی باتیں ہیں تو بڑی گہری باتیں ہیں، اور بہت سی جگہوں پہ وہ تھی جو بالکل ربش تھی، ان کا کوڑا کرکٹ. کوئی کلام ایسا نہیں ہو سکتا. بھئی اللہ کا کلام نہیں ہو، انسان نے بھی اگر لکھا ہے تو کوئی وہ باتیں جو کوئی جینیس لکھ سکتا ہے وہی خرافات بھی دے رہا ہے. وہ جینیس خرافات تھوڑی دے گا. انہوں نے کہا کہ میں نے توریت پڑھی تو خدا کا کلام تو کیا، اللہ کا کلام تو کیا، وہ تو اس قابل بھی نہیں تھی کہ کوئی سمجھدار اور ذہین آدمی کی لکھی ہوئی ہو. وہ تو ایسی بھی نہیں نکلی. اب یہاں بڑے قیمتی چیزیں ہیں، بڑے زبردست حقائق آ رہے ہیں، اور بہت ہی عجیب عجیب باتیں بھی آ رہی ہیں. بالکل ایسی جیسے فیری ٹیلز ہوں اور وہ داستانیں ہوں، دیومالائیں ہوں. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا. ایک ایوریج ایک انسان کا جو ذہن ہوتا ہے وہ پوری بک پر اسی کی چھاپ نظر آئے گی. ایسا ابو ایوریج، وہ اوسط سے بہت اوپر جینیس ہے، کوئی زبردست بات کر رہا ہے، اپنے وقت سے بہت آگے کی کر رہا ہے، اور پھر بڑی صدیوں پرانی داستانیں سنا رہا ہے ساتھ میں. وہ جو کسی طریقے سے قابل یقین نہیں، جو بالکل ان سائنٹیفک ہے، یہ ایک آدمی نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ میں یہ تو ہے ٹرانسلیشن دنیا کی کسی چیز کا ایکوریٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ ایک پیج لکھیں کسی دوسرے لینگویج میں 100% ایکوریٹ ٹرانسلیشن اس کا نہیں ہو سکتا. دیکھا کہ میں خود عربی سیکھوں گا. اور پھر انہوں نے عربی سیکھنا شروع کی. شوق چڑھ گیا تھا. ایسے ہی تھوڑی تھا کہ ایک کلاس اٹینڈ کر لی کوئی. وہ ایک کورس یہ بھی کر لیا ہے، ایک سرٹیفکیٹ اور مل جائے گا، کہیں کام آئے گا عربی لرننگ کا. وہ تو شوق سے سٹارٹ کیا تھا. اس شوق کے اندر ایک یہ سائنٹیفک ذہن تھا کہ معاملے کی تہ تک پہنچنا ہے. یہ ہوتی ہے سائنٹیفک اپروچ. اس کی تہ تک پہنچنا ہے، اس میں کسی کا لحاظ نہیں کرنا ہے کون کیا کہہ رہا تھا. تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں ان ڈکشنریز الفاظ کے ان معنوں کو چاہتا ہوں جو اس وقت جب قرآن نازل ہوا، جو اس وقت الفاظ کے معنی سمجھے جاتے تھے، میں ان الفاظ کے وہ معنی چاہتا ہوں. یہ ٹرانسلیشن میری سمجھ میں نہیں آ رہے.
پھر عربی انہوں نے سیکھی اور پھر اس طرح سے سیکھی کہ ان کے وہ میننگ سارے جو ہیں ان لیکسیکنز کو، ان ڈکشنریز کو لیا جو اس وقت کے معنی دیتے تھے. پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ کتاب لکھی، بہت مشہور کتاب ہے دا بائبل قرآن اینڈ سائنس. بہت سی جگہوں پہ قرآن کے بہت سے مقامات کی اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ معنی اس کے نہیں ہیں جو مسلمان سمجھتے ہیں. اس کے اصل میننگ تو یہ ہے، مسلمان غلط سمجھ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ایک چیز اس کتاب کے اندر ایسی نہیں، کہیں ایک جگہ نہیں ملا کوئی سائنٹیفک پروسیس، فینومینا، کوئی سائنسی عمل یا بیان اس کے اندر ایسا نہیں ملا جو حقیقت کے خلاف ہو. ملا ہی نہیں کہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ 1400 سال پہلے کے کسی شخص کا لکھا وہ بھی ایسا جو جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، یہ اس کا کلام نہیں ہے. تو وہ حقیقت کی تہ تک پہنچے. سائنٹیفک اپروچ یہ ہوتی ہے، کریٹیکل اپروچ. تنقیدی نظر سے پڑھیں گے. وہ خود ہی عیسائی ہے اور وہ تنقیدی نظر سے پہلے نہیں پڑھی تھی، وہ ان کو فرصت نہیں ہے سائنٹسٹ کو کہ وہ توریت پڑھتے رہے. آپ تو عام آدمی ہو کہ آپ کو فرصت نہیں کہ قرآن پڑھتے رہے. تو وہ انہوں نے اس کو کریٹیکل اس کے پڑھا اور انہوں نے کہا یہ تو عام آدمی کا کلام بھی نہیں ہے، کسی ذہین انسان کی لکھی بھی نہیں ہے، یہ تو بوگس ہے، اسے خدا کا کلام مانا جا رہا ہے. قرآن پر چونکے وہ. تو پھر ایک آدمی کے ذریعے بہت بڑی خدمت ہوئی، جہاں جہاں بھی وہ پیغام پہنچا. ان کا تو اپنا جو کچھ سامان، جو ان کے مراتب بلند ہونے کا اللہ کے یہاں سامان ہوا، قرآن پڑھنے کا یہ طریقہ ہے. یہ خالی عربی کے اندر آپ اجر و ثواب کے لیے پڑھتے رہے، کوئی تو انقلابی کتاب ہے. وہ جو لے کر چلے جائیں گے یہ افواہوں کی وجہ سے، وہ بھی کریٹیکلی پڑھیں گے، وہ اسے اللہ کے کلام کی حیثیت سے تھوڑی پڑھیں گے. پھر انہیں معلوم ہوگا کہ قرآن مارکاٹ نہیں سکھاتا، قرآن تو مارکاٹ سے روکتا ہے. یہ تو جنگ تھوپ دی جائے تو جنگ کے میدان کی باتیں بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر یہ میدان جنگ میں لڑائی کے بیچ میں تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجے، فَجْنَحْ لَهَا، تو قبول کر لینا، سندھی کر لینا، ایگریمنٹ کر لینا. اگر تمہارے پاس آئے یہ پیغام تو ان کے پاس سے کیوں آئے گا جنہوں نے حملہ کیا تھا؟ صلح کا پیغام کیوں آئے گا؟ سیز فائر کی بات کیوں آئے گی؟ زیادتی وہی کرنے والے اب کہہ رہے ہیں سیز فائر کر لو، یدھ ورام. یہ تبھی آئے گا جب دب رہے ہوں گے، وہ ہار رہے ہوں گے، ورنہ آ ہی نہیں سکتا. یہ تو عام آدمی کے بھی ذہن میں آ جائے گا نا، اس لیے اگلی آیت میں اس کا جواب دیا. کیا صلح کا میدان جنگ میں وہ جو زیادتی کر رہے تھے، جنہوں نے حملہ کیا تھا، صلح کا پیغام بھیجے تو مان لینا، صلح کر لینا، یدھ ورام کا آفر مان لینا. آگے فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر دھوکہ دغا بازی کا ارادہ ان کا ہوگا، تمہارے ذہن میں یہی تو بات آئے گی، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، ہم دیکھ لیں گے، اللہ نے فرمایا. لیکن صلح سے مت ہٹنا. تو جب قرآن پڑھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ قرآن تو ہر اسٹیج پر بات کیا کر رہا ہے. میدان جنگ کے اندر جو کوڈ آف کنڈکٹ دے رہا ہے، جو ضابطۂ اخلاق دے رہا ہے، وہ اس کی بات چیزیں وہ ہیں جو آج UN کے چارٹر میں نہیں ہے. تو قرآن تو یہ دے رہا ہے. جب اسے دیکھیں گے تو پبلسٹی انہوں نے کر رکھی ہے کہ یہ آتنکواد پھیلانے کا، یہ تو ٹیررزم پھیلانے کا دین ہے. تم بھی ایسی ہو جاؤ گے مارکاٹ کرنے والے. یہ جنہیں ٹیررسٹ بناتے ہیں انہیں بھی یہ ٹکڑے نکال نکال کے ٹریننگ دی جاتی ہے، اور جو نفرتیں پھیلاتے ہیں وہ بھی ٹکڑے نکال نکال کے پبلش کرتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں کہ یہ کہتا ہے قرآن، جہاں ملے مار ڈالنا. تو آپ دیکھیے نا، آپ کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟ کچھ معلوم ہوگا تبھی تو کریں گے، ورنہ کیا بتائیں گے لوگوں کو. بہرحال انہوں نے اگر براہ راست دیکھ لیا تو ان کی آ جائے گا سمجھ میں. کہہ یہ رہے کہ تم ٹیررسٹ بن جاؤ گے، بات یہ ہے کہ ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں، یہ تو ٹیررسٹ نہیں بنا رہا ہے، تو ہم ان کی بات کرتا ہے. یہ مائنڈ کو کیپچر، یہ بات تو صحیح ہے کہ مائنڈ کو کیپچر کر لے گا، لیکن حقیقتیں ہیں اس کے اندر، اس لیے متاثر ہوں گے کہ بات تو یہ ساری یہ صحیح کہہ رہا ہے. وہ حقیقتیں آپ کے پاس آ جائیں تو قرآن صرف اس دنیا کے بعد والی آخرت کی فلاح کی بات صرف تھوڑی کرتا ہے. قرآن تو اس دنیا میں جو آگے آنے والا دور ہے اسے بھی آخرہ کہتا ہے، اور اس کی فلاح کی بات بھی کرتا ہے.
تو ان حقیقتوں کو آپ پا جائے تو پھر آپ دوسروں کے اوپر ہوں گے. وانتم الاعلون، تم ہوگے سب سے اوپر سربلند. ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ ایمان والے تو ہو. تو ایمان خالی اسی کو نہیں کہتے کہ ہم کلمہ جانتے، کلمہ پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. اللہ کا کلام ہے، یہ تو ریولوشنری ہے. اس کے اصول معلوم ہو آپ کو، کامیابی کے اصول آپ کو معلوم ہو، اسی دنیا میں کامیابی کے، آگے بڑھنے کے. تو پھر پریشانی آئے گی، جواب آئے گا. پریشانی آ جا رہی ہے آپ کو، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ پریشانی اب میرے اس بندے کو کب آئے گی، اس کا جواب پہلے سے موجود ہے، وہ دے چکا پہلے ہی اس کا جواب. لیکن اس سے جڑیے، بات کرنا سیکھیے، کمیونیکیٹ کرنا سیکھیے. جو کرتے ہیں وہ فلاح پا جاتے ہیں. آپ آلون، سب سے اوپر سربلندی ابھی آپ کے حصے میں نہیں ہے. بہرحال اگر یہ کیمپین چل گئی، میں تو بہت خوش ہوا. میں کا جواب دینا ہے، یہ تو کسی طریقے سے بڑھ جائے آگے. بڑی کام یہ حصہ جو اگر بڑھ گیا تو یہ تو ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے. لوگ متوجہ شروع ہونے جائیں گے، قرآن کی طرف لے جانا شروع کر دیں گے، پڑھنا شروع کر دیں گے. پڑھیں گے چاہے جس نیت سے، اگر واقعی یہ جاننے کے لیے کہ اس میں کیا ہے. کچھ لوگ پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں اس میں سے خطرناک چیزیں نکالنی استعمال کرنے کے لیے. وہ تو جنہوں نے پہلے سے طے کر لیا کہ مجھے گمراہ رہنا، طے کر لیا نا، ان کے حصے میں گمراہی رہتی ہے. آگے اس کے اندر تو جو کچھ ہے موجود، اس سے یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، اس میں جو مثالیں اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں. یہ اب سے 25 سال پہلے یہیں کے ایک بزرگ نے مجھ سے کہا تھا رامپور کے، کہ قرآن شریف ہم آپ کو اس لیے منع کرتے ہیں قرآن میں ڈائریکٹ گھسنے کو. وہ ہمارا وہ دور تھا جب ہم نے سوچا تھا کہ اپنی چیزوں کو ڈائریکٹ قرآن سے تھا، اس سے پہلے بھی مطالعہ تھا، لیکن اب غور و فکر کر کے نئے سرے سے کریں گے. اب ہم ان تفسیروں سے نہیں کریں گے جو پہلے ہم نے پڑھ رکھی. تو انہوں نے سمجھایا تھا مجھے، بہت اچھے، بہت نیک آدمی، کہ ہم اس لیے روکتے ہیں یہ کہ اس پہ غور ہر ایک نہیں کرے، کہ قرآن خود کہتا ہے اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ تو حافظ بھی ہیں، عربی بھی جانتے ہیں اور حافظ بھی ہیں، دونوں باتیں ہیں. ہماری اکثریت حافظوں کی حفاظ کی عربی نہیں جانتی، تو انہیں نہیں معلوم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا آ رہا ہے. وہ نماز میں وہاں سے شروع کر دیتے ہیں کہ جہاں پر بات بالکل ایک دم درمیان سے تھی. بھئی بیان کو وہاں سے شروع کیجئے نا، آیت کو ذرا 2 آیتیں اور پہلے سے شروع کیا ہوتا، ختم وہاں پہ کر دیتے ہیں جہاں ایک دم سے بالکل ایسا فل اسٹاپ لگا کہ ابھی کچھ اور بات کہی جا رہی تھی، آپ نے آدھی بیچ میں کاٹ دی، اس لیے کہ انہیں نہیں معلوم معنی کیا تھے. تو آپ تو میننگ بھی جانتے ہیں، آپ عربی بھی جانتے ہیں اور آپ حافظ بھی ہیں، آپ نے آدھی آیت کیوں مجھے حوالہ دیا؟ مجھے آپ اس کے آگے والے حصے کے معنی بھی جانتے ہیں. اس کے آگے فرمایا وما یضل به الا الفاسقین. اس کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اس سے بہت سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، لیکن گمراہ صرف وہ ہوتے ہیں جنہوں نے طے کر رکھا ہے کہ مجھے بغاوت کرنی ہے، بس، اور کوئی گمراہ نہیں ہوتا. کوئی نہیں ہوتا، یہ اللہ کی یقین دہانی، صرف وہ ہوتے جنہوں نے پہلے سے طے کر لیا مجھے تو پرخچے اڑانے ہیں، مجھے ہدایت پر نہیں آنا ہے، صرف وہ گمراہ ہو، اور کوئی نہیں ہوتا. وما یضل به الا الفاسقین. اور دوسری جگہ فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا، کوشش تو کرو تمہاری چاہے جیسی صلاحیتیں ہوں، ہماری راہ میں تم جدوجہد تو کرو، ایفرٹس تو ہو، ڈھونڈو گے تو ملے گا. جینیس ہو نہیں ڈھونڈنے نہیں ملے گا. تو چاہے جتنی صلاحیتیں ہو، تمہاری صلاحیت کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہیں ہیرے دے دے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لازماً ہم تمہیں اپنے راستوں کی طرف گائیڈ کر دیں گے، لازماً. گمراہ بھی بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے پہلے سے دیکھا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں. تو آپ کے پاس دنیا پر چھا جانے کا نسخہ موجود ہے، اپنی زندگیاں کامیاب بنانے کا نسخہ موجود. ابھی وہ آخرت تو بعد کو آئے گی، ٹیسٹ تو یہاں ہوگا کہ ایمان کتنا تھا. انتم الاعلون ان کنتم مومنین، ایمان تھا تو تم اوپر ہو گئے سب سے. ٹیسٹ تو یہاں پر آئے گا کہ تھا یا نہیں تھا. تو
وہ آئے گا اس کے تھرو. ایمان کا مطلب خالی تھوڑی کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہم مانتے ہیں. تو یہ تو خزانے ہیں اس کے اندر, اور خزانہ رکھے بیٹھے اور استعمال نہیں کرتے ہو, اور پھٹے حالوں گھومتے خزانہ رکھ کر. خزانہ رکھ کے جو پھٹے حالوں گھومے اس سے زیادہ بیوقوف دنیا میں دوسرا کوئی نہیں. کہ جب اسے دفن کرے تو معلوم ہوا بڑے خزانے تھے اور گدڑیوں میں گھومتا تھا اور فاقے کرتا تھا اور دوسروں سے پٹتا تھا. تو نظر آئے جس کے پاس ہوگا وہ اس نعمت کا استعمال کرے گا. آپ کے پاس ہے, اس نعمت کا استعمال نہیں ہو پاتا. بہرحال وہ سارے حصے مذاق اڑانے والے, کمپرومائز کرنے والے, کمپرومائز کے فارمولے لانے والے, غلط فہمیاں پھیلانے والے تو ہو چکے. اب اس دور میں آپ انٹر ہو گئے جہاں زور زبردستی سٹارٹ ہو گئی, داخلہ ہو گیا اس دور کا, شروعات ہو گئی. یہ بڑھتا جائے گا. آپ کے پاس ہتھیار موجود ہیں بچاؤ کے, اسے آپ رکھے بیٹھے رہے بند کیے ہوئے کہ وہ اس برکتوں سے ہو جائے گا کہ یہ آیت اتنی دفعہ جو ہے یہ 1,00,000 مرتبہ پڑھ لینا بس سب بچ جاؤ گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نہیں 1,00,000 مرتبہ پڑھتے, وہ جنگ کیوں لڑنے کے لیے جاتے کہیں پر. جب یہ معلوم ہوتا وہ حملہ کر رہے ہیں تو جا کے کونے میں وہ آیت پڑھنا شروع کر دیتے. یہ پیٹ پہ پتھر کیوں باندھتے, یہ خندقیں کیوں کھودتے, یہ وہاں پر جنگ بدر کے میدان میں رات بھر تڑپ تڑپ کے اللہ سے کہ صبح مار کا ہوگا, اللہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو مدد فضل مانگنا, لیکن تیاری کر رہے ہیں. یہ کیوں کرتے, وہ بھی آپ سے پہلے آپ کے تو سارے کام ہو جائیں گے 1,00,000 مرتبہ پڑھنے سے, اور وہ پڑھتے نہیں تھے, وہ تیاریاں کرتے تھے یہاں کی, اللہ کا فضل ہی مانگتے تھے. تو وہ رٹنے کی چیز تھوڑی, وہ ورد کرنے کی چیز تھوڑی ہے, تو آپ کو آگے لے جانے کی ہے. اسے بند کیا ہوا ہے, اس کے بعد بھی بند کیا ہوا ہے کہ جب وہ دور شروع آ گیا, وہ جو آخر کے حصے میں آیا تھا یہ بڑھ جائے گا. اسے آپ روک سکتے ہیں, اسی کے ذریعے روک سکتے ہیں, بند لگا سکتے ہیں. رکھیں ہتھیار, ان ہتھیاروں سے مقابلہ کیجئے, اسے بجائے اس کے سیل کی کر کے رکھے رہے, اور وہ ہوتی ہے نا وہ شستر پوجا, وہ شستر پوجا کرتے رہے کہ ہتھیار یہ ہے ہتھیار, اور اس ہتھیار کا بڑا احترام ہے, جلدانوں میں بند کر کے اور بس ادھر سے چوما یہ لگایا اور پھر رکھ دیا, تو شستر پوجا ہوگی خالی. اگر صرف اتنا ہے, اگر اس کے آپ استعمال نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. آپ تو تھوڑے سے لوگ ہیں, لیکن یہ بات پہنچے, کچھ آگے جائے, اور اس عذاب سے, اس مصیبت سے, اس پریشانیوں سے, اس دور سے آپ کو محفوظ رکھے, اور ان ہتھیاروں کا استعمال جو ہے وہ آپ خود بھی سیکھ سکیں, اور بہت اچھا ہتھیار ہے, اور دوسروں کو بھی سکھا سکیں. بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم الملک القدوس.